بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی 5ویں کتاب ہم پہلی مرتبہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کسی بھی یوٹیوبر نے اس کتاب کو اپلوڈ نہیں کیا تھا، تو آپ لوگوں کے پیار اور محبت سے ہم نے سب سے پہلے اس کتاب کو پوری کی پوری کتاب کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل شروع سے اس کتاب کو پڑھا دیا جائے۔ اگرچہ شروع سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا دیا ہے، بہت سارے ساتھیوں نے، یوٹیوبرس نے اس کو پڑھا دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا انداز الگ رکھتے ہیں کہ اس انداز میں آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے گھر کے جو فیملی کے ممبرس ہیں ان کو آپ پڑھا سکیں آسانی کے ساتھ۔ تو چلیے نئے اور نرالے انداز میں ہم اردو زبان کو بالکل شروع سے کس طرح پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، با ترتیب حروف۔ با ترتیب کا مطلب یہ ہے جس طرح ABCDEFGH آخر تک یہ ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ حروف بھی ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ترتیب کے ساتھ حروف لکھے ہوئے ہیں، یعنی آگے ایسا نہیں ہے کہ جیسا A ہے اور اس کے بعد B آتا ہے، اس کے بعد C آتا ہے، تو C کو اٹھا کر A کی جگہ لیا اور A کو اٹھا کر C کی جگہ لیا ہو تو یہ بلا ترتیب کے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بول رہے ہیں کہ ہم ترتیب سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو حرف پہلا ہے اس کو پہلے، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کو دوسرے نمبر پر، اور جو تیسرے نمبر پر ہے اس کو تیسرے نمبر پر، اور آخر تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ با ترتیب حروف ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان حروف کے بارے میں 2 باتیں بتانی چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ الف، با، پا، تا، ٹا، جس طرح آپ چاہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ایک طریقے سے پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خود پڑھ رہے ہوں، ابھی ہم نے نہ پڑھا ہو، تو ہم ان حروف کو بالکل ترتیب سے یاد کریں گے۔ یاد کرنے کا طریقہ بار بار ہم سنیں، ویڈیو کو بار بار سنیں اور پھر اس کو یاد کریں اور پھر ان کی پہچان کریں۔ جب ہم بار بار سنیں گے، ان کی پہچان کر لیں گے، تو ہمیں یہ حروف معلوم ہو جائیں گے کہ اردو زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ان حروف کو یاد کرنا اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم پڑھے ہوئے ہوں، صحیح جانتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان حروف کو اس طرح رٹایا جائے۔ جب تک ہم نہیں رٹائیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو چاہے ہمیں 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، یہ پورے حروف ہمیں رٹانے پڑیں گے اور ذہن میں اس طرح بٹھانے پڑیں گے کہ ہمیں فوراً الف دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ ڈنڈا سا یہ الف ہوتا ہے، اس طرح بنا کر کے جو نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے یہ با ہوتا ہے، پا اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد کر لینا ہے۔ یاد کرنے کے بعد پھر آگے کا سبق آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ الف، با، پا، تا، ٹا، ثا، جیم، چا، حا، خو، دال، ڈال، ذال، رو، دے، زا، جا۔ یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں شا، اس سے آپ کنفیوز مت ہونا، یہ اور یہ تقریباً ایک ہی ہیں، صرف تلفظ کا فرق ہے، لیکن یہ لفظ پوری اردو کتاب میں کہیں 1 یا 2 مرتبہ ہی آئے گا۔ کوئی سی بھی آپ کتاب پڑھیں گے بمشکل 2، 4، 5 جگہ یہ لفظ آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پوری کتاب ہو جاتی ہے لیکن یہ لفظ کہیں بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا، لام، الف، حمزہ، یا۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، دیکھیے یہ بھی ہاں ہے، یہ بھی ہاں ہے، لیکن جب اس کا سبق آئے گا ہم تب سمجھائیں گے کہ یہ کہاں کام میں آتی ہے، یہ کہاں کام آتی ہے۔ ایسے ہی یہ یا ہے اور یہ بھی یا ہے، دونوں یا ہیں اور نکالنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، لیکن یہ دونوں یا کہاں کہاں آتی ہیں، کیسے کیسے پڑھی جاتی ہیں، جب اس کا سبق آئے گا وہیں سمجھائیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہی تفصیل کرنے لگیں گے
تو ہر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو جو چیز جس سبق کی ہوگی ہم اسی سبق میں سمجھائیں گے. اس سبق میں بہرحال ہمیں پورے سبق میں صرف یہ سمجھنا ہے کہ ان حروف کو ہمیں سارے کو کیسے یاد کرنا ہے. تو ہم نے بتلایا کہ ان کو رٹا جائے گا ایک ایک حرف کو، چاہے ہمیں اس میں 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائیں، حتیٰ کہ ہفتہ ہی کیوں نہ لگ جائے، اور آگے بڑھیں چاہے مہینہ ہی کیوں نہیں لگ جائے، جب تک یہ سبق یہ حروف ہمارے اچھی طرح یاد نہ ہو تب تک میں آپ سے کہتا ہوں کہ چاہے میری ویڈیو ہو یا کسی اور کی، آپ آگے نہ بڑھیں. اگر آپ اردو زبان کو اچھے سے سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ان تمام حروف کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، حفظ کر لیں. جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر اگلا سبق آپ خود پڑھیں گے، میرے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ کو راستہ بتاؤں گا، چلیں گے آپ خود. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں.